احیاء سنت و شریعت، تو کتنا بڑا اجر ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو کون کون چاہتا ہے 100 شہیدوں کا ثواب؟ پیچھے والے نہیں چاہتے؟ پیچھے جو دور بیٹھے وہ نہیں چاہتے کیا 100 شہیدوں کا ثواب مل کر بیٹھنے سے، اور شیطان کے اثر سے بھی محفوظ ہو جائے گی جماعت کے ساتھ بیٹھے گی۔ اس لیے بار بار یہاں سے تخت سے گزارش کی جا رہی ہے، آپ حضرات اچھے لوگ ہیں، ماننے والے ہیں، مسلمان مسلسل مان ہے نا، اس لیے آ جاؤ، ہر وقت ماننا ہی ہے ہمیں، اطاعت ہی پورا دین ہے۔ اچھا یہ اردو نہیں جانتے میرے خیال سے، کچھ ساتھی اگر ان کے پاس چلے جائیں ترجمہ کر دیں کہ وہ قریب بلا رہے ہیں تو شاید وہ سمجھ لیں گے۔ یہ بیچارے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ جاپانی یا انگریزی جانتے ہوں گے، یہ نہیں آ رہے۔ اچھا مراٹھی جانتے تو بولو مراٹھی میں جوان کیا بولتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ امن والہ نے اس عالم کو، اس کائنات کو انسانوں کے لیے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان کے واسطے ضرورتیں ساتھ میں لگا دی ہیں۔ خواہشات پورا کرنے کی جگہ تو اللہ نے جنت کو بنایا ہے، دنیا جو ہے وہ فرمان پورا کرنے کی جگہ ہے، یعنی اللہ کے احکام کو اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اور جنت جو ہے وہ ارمان کو نہیں بلکہ ارمان کو اور خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے کہ دنیا بہت محدود ہے، اس میں انسان کی خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ ارمان پورا کرنے کی جگہ ہے ہی، فرمان پورا کرنے کی جگہ ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ تو دو بڑی ذمہ داریاں ہیں جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، اس کے مفہوم میں علماء فرماتے ہیں کہ دو بنیادی اور اہم ذمہ داری دے کر اللہ نے انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی بھیجا ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے۔ لیعبدون، یعرفون کے معنی میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ اپنی پہچان کے لیے۔ تو ایک ذمہ داری آپ پر، مجھ پر اللہ نے یہ ڈالی ہے، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، جس دن سے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آپ کی اولاد، آپ کی امت آئی، جب سے یہ سلسلہ انسانوں کی آمد کا جاری ہے، تو وہاں سے لے کے اب تک جتنے لوگ آئے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، 1.25 لاکھ 2 لاکھ، ان کی امت بھی آئی، ان سب کے ذمے یہ مشترکہ ذمہ داری رہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ تو یہ ذمہ داری آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کے باقی رہے، اور قیامت تک کے باقی رہے گی۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنات کو مگر، ذرا ادھر دیکھتے رہو، جہاں نظر ہوگی وہی دھیان ہوتا ہے، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، چوکا دھیان گئی جان۔ دھیان کا تعلق نظر کے ساتھ ہے، اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو دھیان بھی بھٹک جائے، توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو
تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور قیامت تک جتنے آئیں گے سب پر یہ ذمہ داری ہے، شیخ ہو کہ سید، عرب ہو کہ عجم، مرد ہو یا عورتیں، شہری ہو یا دیہاتی، حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا کاشتکار، کوئی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی خاندان سے، قبیلے سے ان کا تعلق ہو، سب، اور کسی بھی زبان کے بولنے والے ہو، کسی بھی علاقے کے رہنے والے، سب کے مالک اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی، اور سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ تو یہ مشترکہ ذمہ داری سب پر ہے۔ لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس امت کو ایک ذمہ داری فرض کر دی گئی ہے، جو میں نے دوسری آیت میں تلاوت کی، اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور امتوں کو یہ خطاب نہیں کیا، یہ خطاب نہیں ملا کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری بڑھائی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، افضل امت ہو۔ کیوں ہو؟ کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، یعنی خود بھی دین پر چلتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، نیکیوں کا اور بھلائی کا کام کرتے ہو، اور لوگوں کو بھی بھلائیوں کا حکم کرتے ہو، اور خود بھی برائیوں سے بچتے ہو اور لوگوں کو بھی بچاتے ہو۔ اس کام کی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا ایوارڈ ملا، خیر امت کا تاج اس امت کے سروں پر رکھا گیا۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر امت کا اطلاق ہم پر اسی وقت سابق آئے گا کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ اس لیے کہ کنتم کا لفظ جو ہے علماء جانتے ہیں کہ اس طرف مشیر ہے کہ تم اس کام کو انجام دو گے تو خیر امت کے زمرے میں تمہارا شمار ہوگا اور خیر امت کا اطلاق تم پر صادق آئے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کوئی خیر امت کا جو تاج ہمارے سروں پہ رکھا گیا وہ کیسے صحیح ثابت ہوگا؟ ہاں، اگر یہ کہتے ہیں انتم تو یہ کام نہیں بھی کرتے تو ہم خیر امت رہتے، لیکن تم کہہ کر یہ فرما کہ جب اس کام کو تم کرو گے تو خیر امت کہلاؤ گے۔ تو یہ ہمارا یہ اجتماع اسی غرض کے لیے ہے کہ ایک ذمہ داری تو ہم پوری کر رہے ہیں کسی درجے میں، حالانکہ پوری امت نہیں کر رہی ہے عبادت والی، اور دوسری ذمہ داری تو ایسا بھول گئے ہم کہ بھول کر بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کوئی چیز بھول گئے۔ صدیوں سے، بلکہ برسوں سے، صدیوں سے تو نہیں کہیں گے، برسوں سے یہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہمارے ذمے صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات سے دیندار بنیں، بلکہ اوروں کو بھی دیندار بنانے کی محنت کریں۔ بلکہ ایک مشہور ملفوظ ہے شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی ذات سے پورے دین پر چلے، نماز کا بھی اہتمام کرے، فرائض کو بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی دے، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، حج فرض ہے تو حج بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی دے، دیگر سارے حکموں کو پورا کرے، لیکن اگر وہ دین کی محنت نہ کرے، اس بات کی کوشش نہ کرے کہ جس طرح میں دین پر چل رہا ہوں ایسے تمام اللہ کے بندے اور بندیاں دین پر چلنے والے ہو جائیں، دین کا تعدیہ ہو، اگر وہ یہ نہیں کر رہا ہے تو وہ دیندار تو کہلائے گا لیکن دین کا مددگار بھی کہلائے گا، کیونکہ دین کے مددگار وہ ہے جو دین پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ تو اس محنت کے ذریعے اس بھولے ہوئے سبق کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ ہم اپنا سبق بھول گئے، وی ہیو فارگاٹن آور لیسن، ہم اپنا سبق بھول گئے۔ تو دوسری ذمہ داری پوری امت محمدیہ پر بلا تفریق، رنگ کے، نسل کے، علاقے کے، پیشے کے، خاندان کے، قبیلے کے، ہر فرد امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو بلائے۔ یہ دو ذمہ داریاں اللہ نے دی۔ کون کون سی ہے ذرا آپ بھی بولو؟ ارے ذرا ہاؤ کریں گے تو گاڑی چلے گی، ہماری دھکے والی گاڑی ہے، دھکا دیں گے تو مکہ جائیں گے۔ ایک ذمہ داری عبادت کی ہے، کیا ہے بولو؟ عبادت۔ دوسری ذمہ داری دعوت کی ہے، دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دعوت کی یہ محنت ایمان، دعوت اور عبادت کو کمال تک پہنچانے کے لیے یہ محنت اس بات کی ہے کہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنا ہے، دونوں کے ہم مکلف ہیں، دونوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو پہلی ذمہ داری سن لیں، اس کے بعد دوسری عرض کریں گے۔ پہلی ذمہ داری عبادت کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف چند رسومات کو یا چند اعمال کو ادا کر لینے کا نام عبادت نہیں، 10 چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے جس کو عبادت سے ذیل میں بیان کیا ہے۔ وہ 10 چیزوں کو ادا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا کیا ہے بولو؟ پہلی ذمہ داری
پہلے تو سب سے ایمان ہے جس کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس کا ذکر اس میں نہیں ہے لیکن وہ ایک بنیادی چیز ہے. یہ تو 24 گھنٹہ یہ ایسی عبادت ہے ایمان کہ 24 گھنٹہ ہر آن ہر لمحہ فرض ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ ہی اس کائنات کے رب ہے، خالق ہے، مالک. اور غیبی نظام جو اللہ نے چلا رکھا ہے فرشتوں کا اس کو بھی ماننا. اور جتنے نبی اللہ نے بھیجے وہ سب سچے ہیں. 25 یا 26 نبیوں کا نام کتنا ہے؟ 26 ہے. قرآن پاک میں آتا ہے 26 نبیوں کے نام. لیکن جتنے نبی اللہ نے بھیجے جن کا نام تو نہیں ہے لیکن اس پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے. تو سب سے بنیادی چیز تو عبادت کی جان اور روح اور ساری عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے بطور شرط کے ایمان ہے. اس لیے اس کی یعنی سب سے پہلے فکر کرنا ہے. ہر ایمان والا اپنے ایمان کی بنانے کی فکر کرے. اس کی اپنی ذات کی اصلاح اس کے اوپر فرض عین ہے. اپنے ایمان کو بنانا، اپنی نماز کو بنانا، تو یہ تو بنیادی چیز ہے. اور ایمان 7 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا؟ کون سی؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزیں، 7 ارکان ہیں. جیسے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ہے نا؟ 5 ہی ہے. 5 ارکان ہیں. کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 5 وقت کی نماز، رمضان مبارک کے روزے، زکوٰۃ اور زندگی میں ایک مرتبہ حج. یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں. ایسی ایمان کے 7 ارکان ہیں. کتنے؟ اللہ پر ایمان لانا 1، فرشتوں پر ایمان لانا 2، رسولوں پر 3، کتابوں پر 4، یوم آخرت پر 6، 5 سن رہے ماشاء اللہ 14. اور 6 قیامت کے قائم ہونے پر، یہ تو آ گیا 5. 6 مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر. اور 7ویں تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری اللہ کی طرف سے. یہ 7 چیزوں کو دل سے ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اچھا ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کوئی پوچھے ایمان منجے کا ہے؟ ہمارے برادران مدد پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو منتخب احادیث میں ایمان کے تعارف کے ذیل میں لکھا ہے، بلکہ ہر صفت کا تعارف لکھا ہے پہلے. ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم و ذکر کیا ہے. تو ایمان کے تعارف میں چند جملے لکھے ہیں منتخب احادیث میں کہ ایمان کہتے ہیں لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے. کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام. مثال کے طور پہ ایک آدمی اس طرف سے آ رہا تھا شہر کی طرف سے. اس نے کہا ادھر راستہ جام ہے، اس کی بجائے آپ تھوڑا اس طرف سے چلے جائیں. تو آپ نے دیکھا نہیں لیکن اس کی بات کو یقینی طور سے مان لیا اور بجائے اس راستے سے جدھر سے وہ آ رہا تھا اس کے علاوہ راستے سے آپ گئے. اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان. اور دین کی خاص اصطلاح میں خبر رسول کو محض رسول کے اعتماد پر بغیر مشاہدے کے مان لینے کا نام ایمان ہے. رسول نے جو خبر دی ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، منکر نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، وہ سب باتوں کو ماننا نبی کی خبر پر. نظر غلط دیکھ سکتی ہے لیکن نبی کی خبر غلط دیکھ سکتی ہے. تو یہ ایمان کو سمجھنا ہے کہ ایمان یہ ہے. اچھا ایمان کے بھی 2 ارکان ہیں. جیسے نماز کی 7 شرطیں باہر کی ہے، 7 شرطیں اندر کی ہے. 13 یا 14 شرائط بتاتے ہیں علماء کرام، جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی ادا کیے بغیر، ہے نا. جیسے وضو میں 4 فرض بتاتے ہیں، غسل میں 3 فرض بتاتے ہیں. تو ایسی ایمان کے 2 ارکان ہیں. ایمان کے 2 رکن ہیں. ایک زبان سے اقرار کرنا ان 7 چیزوں کا، اور دوسرے دل سے تصدیق کرنا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ 2 ارکان ہیں. ایسی زکوٰۃ کے بھی 2 ارکان ہیں. اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایک یہ کہ حساب کر کے کتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے اس کا حساب کرے، اور پھر مستحق کو جو اس کا حقدار ہے اس کی تلاش کرے اور اس تک پہنچائے. ورنہ بعض ایسے ہیں کہ بیچارے اتنا جمع کر لیتے ہیں بچی کے نکاح کے نام سے،
کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں. اب آپ اس کو دیں گے تو کہاں سے زکات ادا ہوگی؟ خود صاحب نصاب بن گیا، لاکھوں جمع کر لیا، بچی کا نکاح اس نام سے. اس لیے مستحق کو تلاش کریں. دو چیزیں ایسی نماز جنازہ میں بھی دو فرض ہیں، ایک قیام ہے، دوسرے 4 تکبیرات. تو بہرحال ایمان کے 2 ارکان ہیں، تو ایمان کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو بھی سیکھنا ہے. لیکن چونکہ مجھے آگے چلنا ہے اس لیے مختصر میں نے ایک بات ایمان سے متعلق عرض کر دی. اصل یہ 10 چیزیں جو عبادت شمار کی ہے اس میں ایمان کے بعد ایمان کا شمار تو اس میں نہیں ہے، لیکن ایمان بہرحال بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ اس کے بغیر کوئی اجر ہے، نہ اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا ہے، نہ ایمان کے بغیر دخول جنت ہے، اور نہ ایمان کے بغیر خروج جہنم ہے. اس لیے کہ کوئی اگر کسی گناہ کی پاداش میں اگر خدا نہ خاصہ جہنم میں چلا گیا تو ایمان ہی کی وجہ سے ایک نہ ایک دن سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا. تو گویا جہنم سے نکلنے کا ذریعہ بھی ایمان ہے اور داخل ہونے کا سبب بھی ایمان ہے، اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بھی ایمان ہے، اور ایمان ہی اخلاص ہے. ایمان ہی کیا ہے؟ اخلاص ہے. ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا نہیں، ایمان کے بغیر اجر نہیں، اور سب سے قیمتی مایا اللہ کے خزانے کی وہ ایمان کیا ہے؟ کچھ رہے کہ نہ رہے یہ دعا ہے امیر، کچھ رہے کہ نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نہ رکھے وقت سلامت رہے میرا ایمان. اعتبار خاتمے کا ہے. بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہوئے گئے، جو جتنا اللہ سے قریب تھا، صحابہ کتنے اونچے مقام کی جنت کی خوشخبریاں سنی پھر بھی ڈرتے ہوئے دنیا سے گئے. ایک تابعی فرماتے ہیں جو سید التابعین سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ اکابر تابعین میں ان کا شمار ہے. فرماتے ہیں میں 70 اجلہ صحابہ سے، کبائر صحابہ سے، صف اولیٰ کے صحابہ سے ملاقات کی، لیکن ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا کہ میرا کیا ہوگا آخرت. جتنے بڑے لوگ تھے روتے ہوئے گئے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ اس پر ہماری کوئی محنت بھی نہیں، ہم مطمئن ہیں. جبکہ ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے. امام راضی جیسے جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، شیطان نے کئی دلیلوں سے ان کو بھی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ ہرا دیا. ایک دلیل بچی تھی تو ان کے شیخ کو کشف ہوا کہ یہ آخری حال ہے اور شیطان کا پورا اس کو شکنجا جکڑا ہوا ہے، اور ایک دلیل بچی ہے، اگر وہ بھی نہیں رہی تو خطرہ ہے ان کے ایمان کا. شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، وہیں سے وضو کا پانی پھینکا اور کہا کہ راضی کہہ دے کہ بغیر دلیل کے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. دلیل کی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے مانتا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ آخری وقت ہے، صاحبزادہ کلمہ تلقین کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ابھی نہیں. جب ہوش میں آئے تو بھائی ربا میں کلمہ تلقین کر رہا تھا، آپ یہ فرما رہے تھے ابھی نہیں، کیا بات ہے؟ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. وہ شیطان معلوم کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے جنگل سے نکل گیا. بولے ابھی نہیں، جب تک کہ ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ. تو بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو بنانے کی. یہ ساری محنت ایمان کو بنانے کی. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے، عبادات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. جمعہ کی 2 رکعت تو اس کی اہمیت اپنی جگہ، جمعہ پڑھنا ہی ہے. ماشاءاللہ کم سے کم اتنا تو کر ہی رہے مسلمان، لیکن 5 وقت کی نماز فرض ہے. اس لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا عبادت میں داخل ہے. اور فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہوتا یہ ہے ہم فرائض تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن نوافل کی طرف سے عام طور سے کوتاہی ہے. اور شیطان یہ بات ڈالے ہوئے ہیں تو بڑوں کا کام ہے، بڑے لوگ پڑھیں، آپ تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو بہت دیندار لوگوں کا کام ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نوافل کے بارے میں آتا ہے. اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ ایک فائدہ تو یہ ہے نفلوں کا کہ جو فرضوں میں کمی رہ جائے گی قیامت کے دن تو دیکھا جائے گا اس کے پاس نفلہ ہے کہ نہیں. فرشتوں سے کہا جائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفلہ ہے، اگر ہوگی تو اس سے اس کی بھرپائی کر دی جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا نفلوں کا کہ جو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. فرائض محدود ہیں، نوافل میں جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے. تو نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جسم کے اعضاء اور جوارح نوافل کی برکت سے اللہ کی مرضی کے تابع ہو جاتے ہیں، یعنی گناہوں کا صدور اس سے نئی کے برابر ہو جاتا ہے. کتنا فائدہ ہے. بلکہ مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے
یہ شروع کی نماز ہے، یہ تو نماز کے استعداد کو پیدا کرنے کے لیے، استعداد فرائض کے لیے، تاکہ فرائض کی ادائیگی اور اس میں خوبی ہو سکے. اور بعد کی نوافل جو ہے وہ تکمیل فرائض کے لیے، کیا کے لیے؟ جو کمی رہ جائے اس کی بھرپائی کے لیے. اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھیں. پہلے اور بعد کی سنتوں کا اس کی بشارتیں ہیں کہ جو 12 رکعتیں سنتیں ادا کریں گے، سنتیں مؤکدہ، ان کے لیے جنت میں محل بنائے جاتے ہیں. اور عصر سے عشاء سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھنے کے اہتمام کریں، اللہ کی اس پر رحمت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ غیر مؤکدہ ہے، کبھی کبھی چھوڑ بھی دے. اس عمل کو اللہ کے نبی نے جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے، اس کا درجہ نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ چھوڑ دیں. تو یہ 12 رکعتیں کون کون سی ہیں بولو؟ فجر سے پہلے کی 2، اور ظہر سے پہلے کی 4، اور ظہر کے بعد کی 2. کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی نا. اور مغرب کے بعد کی 2، 10، اور عشاء کے بعد کی 2. یہ 12 رکعتوں کا اہتمام ضرور ہے. اس کے علاوہ جو نوافل ہیں وہ بھی پڑھیں، پہلے کی بات تھی. اور نفلیں بھی ہیں جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، اوابین ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بڑے فضائل ہے اس کے. 2 رکعت اشراق پر آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، یہ حج اور عمرے کا ثواب ہے. اور 2 رکعت اور پڑھ لیں تو دن بھر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ معین و مددگار اور کفیل بن جاتے ہیں. چاش کی نماز پہ روزی کی برکت ہے. جس میں 360 جوڑ ہے اس کی طرف سے صدقے کی ادائیگی کا ثواب ہے. اوابین کی نماز ابھی مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے، 2 سنت کے بعد 2 کر کے 6 رکعت، یا 4 اور 2 پڑھ لیں. 12 سال کی نفل عبادت کا ثواب ہے. اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ابھی اللہ کے راستے سے لوٹا ہے اور مان کوئی تقاضا آ گیا اور گھر جائے بغیر وہیں سے نکل گیا، یو ٹرن جس کو کہیں گے. جیسے ایک صحابی ہے ابو خیشمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے راستے سے لوٹے، 2 بیویاں تھی، بیویوں نے چھڑکاؤ کیا، باغ کو سجایا، گھر کو سجایا، اپنے آپ کو سجایا. اور جب یہ باہر آئے باغ کے تو پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ کہا وہ تو تبوک میں تشریف لے گئے. حالانکہ بیویاں انتظار میں ہیں، گھر میں ان کے لیے اچھے کھانے بنے ہیں، چھڑکاؤ ہوا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے، باغ کو، گھر کو، ہر چیز کو اس شوہر کے استقبال میں بیویوں نے سجایا ہے. اتنی چیزیں آرام و آشائش کی جمع ہیں، لیکن ابو خیشمہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی چلچلاتی دھوپ میں اور ابو خیشمہ سائے میں اور ٹھنڈے پانی میں، یہ نہیں ہو سکتا. وہیں سے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور روانہ ہو گئے. یہ یو ٹرن اس کو کہتے ہیں. ایسی فضیلت ہے ابو ابین پڑھنے والوں. اور تہجد تو 1 سال تک صحابہ کرام پر فرض رہی ہے. جب وہ اس کے عادی ہو گئے تو اس کی فرضیت کو نفل سے بدل دیا گیا. لیکن تمام نوافل میں اور فرضوں کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ ارے بولو نا، تہجد کا. گہری اندھیریوں میں ہے فیض کی تجلی، گہری اندھیریوں میں ہے فیض کی تجلی، بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی. یہاں 8:30 کے بعد دکان بند ہو جاتی، وہاں 8:30 کے بعد دکان کھل جاتی. صبح صادق کو ہے کوئی مانگنے والا، مغفرت کا چاہنے والا، ہدایت کا، روزی کی برکت کا، اور ہم سوتے رہتے اور آواز لگتی ہے کوئی مانگنے والا. عطار ہو کے رومی، راضی ہو کے غزالی، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحر گالی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ سے. دوسری چیز جس کو عبادت شمار کی ہے وہ روزہ ہے. ایک فرض روزہ ہے جو رمضان مبارک میں ہم رکھتے ہیں 1 مہینے کا. اس کے علاوہ پہلی امتیں جو آئی ہے نا ان کے بھی روزے فرض تھے. 36 روزے رکھتے تھے لوگ. کتنے رکھتے تھے؟ ہر مہینے کے 3 روزے ان پر فرض تھے. ایام 20 کی 13، 14، 15. تو کتنے ہو گئے؟ 12 تیرے 36. لیکن اس امت کو ایک ساتھ پورے مہینے کے روزے دے دیے گئے اور اس کا بدل 6 روزوں کا شوال کے روزوں کو دے دیا ہے. کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، پورے مہینے میں چاہے جب بھی، تو 36 ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ تو 30 + 6 36. تو اللہ نقطہ لگا دیں گے. وہ 6 روزے رکھ لینے کی برکت سے پورے سال روزہ رہنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس لیے نفل روزے میں شوال کے 6 روزے، پھر اس کے بعد عاشورہ کا 2 روزہ، 9، 10 یا 10، 11. اسی طرح ذی الحجہ کے 9 روزے 1 سے لے کے 9 تک، عرفہ کے دن تک. اور دیگر مہینوں میں ایام 20 کے روزے 13، 14، 15. اس کا اہتمام عرب لوگ خوب کرتے ہیں. عربوں میں یہ خاص بات ہے کہ یہ ایام 20 کے روزے اور پیر جمعرات کے روزے بھی اہتمام سے رکھتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں تقریباً 16 سال ہو گئے ہوں گے ان کو، بلا ناگا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، سفر ہو یا حضر. بس اللہ کے بندے ماشاء اللہ.
تو نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی فرض روزوں کی کمی کے پورا ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ تو دوسری عبادت نماز کے بعد روزہ ہے، اس میں نفلی روزوں کا بھی اہتمام۔ تیسری عبادت زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب کے اوپر ہے، سال میں ایک مرتبہ حساب کر کے آنا، یہ بھی عبادت ہے مالداروں کی۔ چوتھے پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے ان پر جو ان کے اندر حج کی استطاعت حج کے لیے جا سکتے۔ یہ چار تو مشہور و معروف ہے، سب کو معلوم ہے، کرنے کے بعد نماز، روزہ، حج اور ارے بولو نا زکوٰۃ۔ اب پانچویں چیز جس کو عبادت شمار کیا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن تو پڑھے ہیں لیکن روزانہ تلاوت کا معمول نہیں ہے، صرف رمضان میں جتنا ہوتا ہے پڑھ لیتے ہیں، لیکن 11 مہینہ وہ اہتمام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کے کئی حقوق ہیں، ہاں، بلکہ اس سے پہلے نیت بھی ہے۔ ہم لوگ بغیر نیت کے اکثر کام کرتے ہیں، بے نیتی کے زیادہ شکار ہیں، بد نیتی تو نہیں کہیں گے لیکن بے نیتی کے شکار ہیں، نیت بھی کرتے ہیں۔ جیسے وضو کے لیے ابھی نماز کے لیے تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نیت کر لینا چاہیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اور نماز کو جائز اور مباح کرنے کے لیے اور تقرب اللہ کے لیے وضو کر رہا ہے، ایسی نیت کرتے، دل میں خیال کر لے یا دعا مانگ لے اس طریقے سے۔ جمعہ کے دن ہم غسل کرتے ہیں، نیت نہیں کرتے، حالانکہ نیت کر لیں گے تو ساری فضیلت جو جمعہ کی غسل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ یہ نیت ہونا چاہیے کہ میں جو ہے غسل مسنونہ، یعنی جمعہ کے دن غسل کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس سنت کو ادا کرنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں۔ پھر بقیہ اور نیت بھی کر لیں، چھوٹی بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور جو وضو میں کرتے ہیں وہ اس میں بھی کر لیں، تقرب اللہ کے لیے، نماز کو جائز اور مباح کرنے کے لیے۔ تو سب نیت کرنے سے عمل کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس عمل کی نیت نہیں ہے نا اس کا کوئی عمل نہیں، جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، اور جس کا احتساب نہیں اس کا کوئی اجر نہیں۔ احتساب بھی ہونا چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے۔ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو نیت بنا کر بیٹھے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے کہ کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے اور پورا ہونے کے لیے اور قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ جو سر جھکا لیے ذرا اوپر کر دیں، دیکھو یہ چار شکلیں نیند کو دعوت دیتے ہیں۔ جو سر جھکا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ سو جاتے ہیں، اور جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں وہ بھی سو جاتے ہیں، اور جو ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ بھی چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن سوئے نہ جاگتے ہیں۔ اور چوتھے جو گھٹنوں پہ پکڑ کے بیٹھتے ہیں نا، تھوڑی دیر میں 2 کو لے کے گرتے ہیں، جب ہاتھ کھلتا ہے تو دائیں بائیں تو دونوں سوچتے ہیں یہ کیا قیامت آ گئی ہے۔ تو یہ 4 شکلیں نیند کو دعوت دیتی ہیں، اس لیے آنکھیں کھول کر اور گھٹنے چھوڑ کر اور سر نہ جھکائیں اور پیٹ نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے نا، سب سوچے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ۔ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ کیا بات چل رہی تھی؟ اگر جاگ رہے تھے تو بتاؤ۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے تنبیہ الغافلین میں عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے اور پورا ہونے کے لیے اور قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں۔ کتنی شرطیں؟ تو کون بھی چاہے گا کہ میرا کام صحیح ہو؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ناراض ہو گئے کیا؟ ارے تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، جیسے جم کے بیٹھنا چاہیے۔ موبائل والے سیکھو کیسے جم کے بیٹھتے، موبائل والے ہوٹل پہ بیٹھنے والے وہ باقلا لا کے رکھتے نا، پہلے وہ نخلا لا کے رکھتے تھے، ابھی کرسی آ گئی تو اس کو رندہ نہیں مارتے تھے ہوٹل والے، ویسے لا کے رکھ دیتے تھے۔ تو لوگ اتنا بیٹھتے تھے اس پہ کہ اس کے بیٹھنے میں سے اتنا چکنا وہ ہو جاتا تھا پٹرا کہ رندے سے بھی اتنا چکنا نہیں ہوتا، رندہ مارتے اتنے لوگ بیٹھتے تھے۔ اور یہاں اجتماع میں آدھے گھنٹے کے بعد جانا شروع کرتے ہیں، جب ایک لمبا بیان ہو گیا کسی کا سب چلے گئے، ایک نہیں گیا بولے تم کیوں نہیں گئے، بولے شہادت جس سے آپ بیٹھ گئے۔ کیونکہ نیت سے عمل بنتا ہے نا، بلکہ آپ نے سحری کی شیخ نے لکھا ہے فضائل رمضان میں، اور روزے کی نیت نہیں کی تو آپ بھوکے پیاسے رہے، روزے کا اجر نہیں ملے گا، الا یہ کہ زوال تک آپ کو خیال آ جائے کہ میں سحری تو کھایا لیکن روزے کی نیت نہیں کیا، وہ سو میں غدین نوایت من شہر رمضان، یا اللہ معصوم غدل لگا فغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو پھر اس وقت بھی نیت کر لی تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ تو نیت کا اثر پڑتا ہے، تو نیت کو لکھا ہے، اس لیے ہر عمل میں نیت کرنا چاہیے۔ امام بخاری
تو بہت جمنا پڑتا ہے. ہاں صبر خالی اتنا نہیں ہے کہ تکلیف پر صبر کرنا بلکہ طاعت صبر ہے. اطاعت میں بھی ناگواری آتی تو جمنا پڑتا ہے. وصبر اللہ تعالیٰ نے 8 جگہ اپنے نبی کو اس طرح فرمایا وصبر پابند رہیے جم جائیے. استقامت پابندی کئی مفہوم ہے صبر تو جمنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی کام پورا نہیں کر سکتے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہندو کرنے والے عالم بننے والے بیچ میں چلے جاتے ہیں. کچھ ناگواری آ گئی, کچھ کھانے پینے کی لائن کی, کچھ موسم کی ناگواریاں, کچھ اور, تو بیچارے پورے نہیں بن پاتے, بیچ میں چلے جاتے. جمنا پڑے گا. ایسے 4 مہینہ لگانے والے چیزیں لگانے والے بیچ میں آ جاتے ناگواریاں تو آئے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس راستے کی ناگواریاں اس پر کیا اللہ دیں گے اور اس کا مقصد اگر سامنے نہیں ہوگا تو استقامت نہیں ہوگی کام پر. اس کی فضیلت بھی سامنے ہونا چاہیے. تو تیسری چیز صبر ہے. جمنے کے لیے کسی کام کے پورا ہونے کے لیے جمنا پڑے گا, برداشت کرنا پڑے گا, جھیلنا پڑے گا, تب جا کے وہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے. کیا ہے؟ تو بات یہ اس کی جا رہی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی عبادت ہے. قرآن کی تلاوت بھی کیا ہے؟ تو رمضان میں تو الحمدللہ حفاظ بھی نازلہ پڑھنے والے بھی خوب پڑھتے ہیں, پڑھنا بھی چاہیے. وہ تو مبارک مہینہ ہے ہی ہدایت کا اور تلاوت کا اور عبادت کا اور دعوت کا. لیکن باقی 11 مہینہ بھی ہم سب اپنا معمول بنا لیں. بہت سے پڑھتے ہیں لیکن اکثر لوگ کا یہ حال ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں یا بہت ہوا تو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہوں سونے سے پہلے. تو کچھ مخصوص صورتیں ضرور ہیں, اس کی تلاوت اپنے وقت پہ ضرور ہونی چاہیے. لیکن ناظرہ قرآن بھی سبقن روز پڑھنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ ایک پارہ جو ناظرہ پڑھے گی اور روزانہ پڑھ لیا 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا. اور جو حافظ قرآن ہے وہ 3 پارہ روز پڑھ لیا کریں تو 10 دن میں ختم ہو جائے گا. اور ان کو پھر رمضان میں تراویح سنانے میں کوئی دقت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا معمول ہے 3 پارہ روز پڑھنے کا. ایک نماز میں پڑھ لینا, ایک دیکھ کر پڑھ لینا, کسی کو سنا لینا, یا جیسے بھی کاموں میں ہے 3 بار. ایک صاحب میرے بولے میرا معمول 1994 سے ہے 3 پارہ روز پڑھنے کا بلا ناگا. تو 23 سال کے ہو گئے اور 8 سال کے ہو گئے, 31 سال سے معمول ہے. 31 سال سے تو کوئی مشکل نہیں ہے, ارادہ کرنے تو آسان ہے. جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ بہت سے کے واقعات ہے کہ برسہ برس تک ان کی تکبیر اولیٰ موت نہیں ہوئی. ایک مولانا اسد اللہ صاحب کے ناظم کے سہارنپور مدرسے تو وہ 30 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے. ایک منشی اللہ لتا صاحب کے مرکز میں رہتے تھے, سید حسین احمد رحمۃ اللہ کے خلیفہ سے 35 سال تک بھیڑ بھاڑ میں بنگلے والی مسجد میں 35 میں نماز پڑھی. 35 سال. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ 22 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی. ایک حاجی حرمز اللہ صاحب تھے بنگلہ دیش کے اکابرین میں. سب سے زیادہ مدت کی خبر جو ان سے ملی ہم کو بنگلہ دیش جانے کے بعد, کیونکہ وہ آدمی ہے جو 40 سال سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا. کتنے سال؟ اور 40 حج کیے ہوئے اور 40 سال سے رات میں جاگتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں. سنتے تھے واقعات, لیکن اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے, محروم ہو گئے, لیکن وہ مولانا الیاس صاحب کے شاگردوں میں تھے اور ان سے ہماری ملاقات 1982 میں بنگلہ دیش میں ہوئی. حاجی حرمز اللہ ان کا نام. اس زمانے میں اتنا ہوا تو اس کے بعد جتنے سال حیات رہیں گے اس میں فرض کرنا پڑے گا اتنا سال. اسی طرح ایک بڑے اللہ والے کا انتقال ہوا, غالباً بختیار کاکی رحمۃ اللہ, خاجی واقعی بلّہ رحمۃ اللہ کا. یاد میں مجھے دونوں میں سے کوئی بزرگ تھے, تو ان کی یہ شرط تھی کہ میری نماز جنازہ ایسا شخص پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے سے لے کے اب تک تہجد نہ چھوٹی ہو, اور جس کی عصر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوٹی ہو, اور جس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی. ایسے 3-4 باتیں انہوں نے شرائط کے طور پر رکھی تھی. تو ان کے انتقال کے بعد جب سارے لوگ آئے نماز جنازہ کے لیے تو بار بار اعلان ہو رہا ہے ایسا شخص آ کر نماز جنازہ پڑھائے جس کی یہ تہجد نہ چھوٹی ہو, تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو, عصر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوٹی ہو, اور غالباً ایک شرط یہ بھی تھی کہ نامحرم کو نہ دیکھا ہو. اور اتنی کڑی شرط. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے عمائدین شہر, مفکرین اسلام سب جمع ہیں ایک اللہ والے کے جائے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. بہت دیر گزرنے کے بعد ایک صاحب جی کہتے ہوئے آگے بڑھے
کہ میرے شیخ نے میرے راز کو آشفاش کر دیا جو میرے اور اللہ کے درمیان اور میرے شیخ کے درمیان تھا، اور وہ تھے شمس الدین التمش رحمۃ اللہ، ہندوستان کے تخت و تاج کے بادشاہ۔ ہم لوگ کو تو خالی کارپوریٹر بن جائے، تھوڑی سی ذمہ داری مل جائے تو نمازیں آگے پیچھے ہوتی ہے، اتنے بڑے بادشاہ اور ان کا یہ ہے تو کرنے والوں نے کر کے دکھا دیا، مشہوری تو موجود ہے، کوئی مشکل نہیں یہ کرنا چاہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، آج سے نیت کریں جو پڑھے ہوئے ہیں وہ ایک پارہ پڑھیں، اور جو نہیں پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ قرآن کو سیکھیں گے۔ اس کے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرو۔ کتنے اعمال کے ساتھ؟ پہلا عمل یہی ہے کہ اپنے گھر میں سب کو لے کر بیٹھو، ایک ایک آیت کر کے قرآن صحیح کرو، اس لیے کہ مکتب میں مدرسے میں جب بھی جہاں بھی پڑھیں بہت سی غلطیاں اس میں ہے۔ اور پہلے تو تجوید کا اتنا عام رواج نہیں تھا، جب سے ماشاءاللہ یہ ہمارے مدارس قائم ہوئے، خاص طور سے اختر کنواں کا مدرسہ، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے مدارس میں بھی تجوید کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا تھا، تو اس وقت کے پڑھے ہوئے ہم جیسے لوگ کا ابھی بھی مجبور ہے قرآن صحیح کرتے ہیں تو کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو بہت قرآن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ اگر ہم تعلیم شروع کر دیں، ایک ایک آیت پہ کوئی اگر یاد کر لے 17 سال 9 مہینہ 9 دن میں وہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ کتنے سال میں؟ ہاں 17 سال میں بن جائے گا، ایک آیت بھی روز یاد کرے گا، 17 سال میں حافظ بن جائے گا۔ تو روزانہ ایک آیت صحیح کریں گا، اس کے بعد کتابی تعلیم، اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، اس کے بعد گھر کے لوگوں کو تیار کریں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے 3 دن سے لے کے چلا 4 مہینہ بہرول تک کا، اور اس کے بعد اگلے دن کا مشورہ۔ یہ 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرنا ہے۔ کتنے اعمال کے ساتھ؟ تجوید کا حلقہ 1، کتابی تعلیم 2، 6 نمبر کا مذاکرہ 3، اور تشکیل 4، اور 5ویں اگلے دن کا مشورہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ قرآن کے 10 حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں؟ 10۔ نمبر 1 قرآن پر ایمان لانا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور جو کچھ اس میں سب سچ اور حق ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کا ہم پر اور آپ پر یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب سچ اور حق ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک زیر زبر پر میرا ایمان ہے۔ پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو سیکھنا، کیا کرنا ہے بولو؟ سیکھنا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ صحیح سیکھنا، صحیح سیکھنا، تجوید اور ترتیب کے ساتھ، مخارج اور حروف کی ادائیگی اور اس کے جو قواعد اور ضوابط ہے اس کی رعایت کے ساتھ قرآن کا سیکھنا۔ کتنے حق ہو گئے؟ ارے بولو نا۔ پہلا ایمان لانا، دوسرے سیکھنا، تیسرے صحیح سیکھنا، اور چوتھے اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ تلاوت کا 1 پارہ روز پڑھیں، حافظ قرآن 3 پارہ، اور 5ویں کم سے کم وہ صورتیں جو ہم نمازوں میں بار بار پڑھتے رہتے ہیں اس کا ترجمہ ذہن میں بٹھائیں تاکہ پڑھتے وقت یاد رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں مجھ سے کیا فرما رہے ہیں۔ ادھر ہی دیکھتے ہو کیا کوئی 2 ہاتھ کا ہے، ابھی صاحب آ گئے، وہ بھی 2 ہاتھ پیر کے، اب ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ جب آ جائے، ابھی ادھر ہی دیکھتے ہو۔ صحیح سیکھنا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور وہ صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مفہوم ذہن میں بٹھانا۔ ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین کا کیا ترجمہ ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم جب پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اصلا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان۔ مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان۔ تو ایک ایک آیت کا مفہوم ذہن میں آنا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے، بہت سی صورتیں اللہ نے قرآن میں ایسی اتاری جن کے مخصوص فضائل ہیں، جیسے جمعہ کے دن سورہ کہف کا پڑھنا دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، روزانہ اگر صبح آدمی پڑھ لے تو شام تک کی حاجت ہے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کی حاجت ہے، اللہ اس کی پوری فرماتا ہے۔ اور جس اچھی نیت سے پڑھی جائے گی اللہ اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کام کو اللہ بنا دے گا۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اسی طرح روزانہ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی کی تلاوت مسنون ہے،
اس کو پڑھ کر سونا سنت ہے اور عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد پہلے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے پہلی مرتبہ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ فلق، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ ناس، اس طرح 3 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ تو بہت ساری مکروہات سے، آصف سے، سحر سے، ناگواریوں سے، ان صورتوں کے پڑھنے کی برکت سے اس پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے یہ، ہاں، مکروہات سے بچنے کا، بہت ساری ناگواریوں سے بچنے کا۔ تو ایسی بہت سی صورتیں اس کے مخصوص فضائل ہیں۔ سورہ تکاثر اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ کہا اللہ کے نبی نے صحابہ سے، کوئی ہے ایسا جو 1000 آیتوں کی تلاوت روز کر لیا کرے، تو صحابہ نے کہا کہ اتنا تو موقع مشکل سے مل پائے گا کہ روز 1000 آیتیں پڑھ لیں۔ کہا کہ اللہ تم تکاثر پڑھ لیا کرو، 1000 آیتوں کے مقدر تلاوت کرنے کا اجر اللہ کے۔ ایسی بہت سی صورتیں ہیں اس کے مخصوص فضائل، یہ سارے قرآن کے حقوق۔ اور ایک حق یہ ہے کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کو مکتب میں بھیجیں۔ کوئی بچہ اپنے گھر کا ایسا نہ ہو جو مدرسے میں یا مکتب میں نہ جاتا ہو، تاکہ وہ قرآن کی تعلیم، وضو غسل کے فرائض، چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، یہ سب یاد کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ ہر بچے کا تعلق مکتب سے جڑ جائے، بچوں کا اور بچیوں کا، اور ہر آدمی کا تعلق مسجد اور جماعت سے جڑ جائے، اور ہر خاتون جو محلے میں رہتی ہے اس کا تعلق ہفتہ واری اجتماعی تعلیم سے جڑ جائے۔ کوئی بہن ایسی نہ بچے، کوئی عورت جس کا اجتماعی تعلیم میں ہفتے میں 1 دن شرکت ہونا نہ ہو رہا۔ اور دوسری بات، اپنے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ، اور ہر ایمان والا طالب علم بن جائے، اور ہر عالم معلم بن جائے۔ جو مدرسے پڑھاتے ہو تو ہے یہ معلم، لیکن بہت سے ایسے جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے لیکن عالم ہیں، حافظ ہیں، تو وہ بھی ان لوگوں کو پڑھانے والے ہو جائیں جو ان کے محلے اور مسجد میں رہتے ہیں اور ابھی ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے، کلمہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اپنے بڑے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر حافظ اور عالم اور قاری جو ہے وہ مدرس بن جائے، اور ہر مسلمان طالب علم بن جائے، اور ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ بن جائے۔ جیسے بمبئی کے اندر ہم لوگ حاجیوں میں کام کر رہے تھے، پہلے پانی کے جہاز چلتے تھے، اس کا نام تھا نور جہاں، ایس ایس مظفری، ایس ایس سعودی، اکبری، یہ جہازوں کے نام تھا۔ ایک دن کپتان آیا وہاں مسافر خانے میں، کہنے لگا کہ جب یہ جماعت کا کام نہیں ہوتا تھا اور حاجیوں میں محنت نہیں ہوتی تھی تو حاجی جہاز میں جاتے تھے پتہ کھیلتے ہوئے، کیرم کھیلتے ہوئے، شطرنج کھیلتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے، لیکن جب سے مسافر خانے میں حاجیوں میں کام شروع ہوا اور جہاز میں بھی نظام بنا حاجیوں میں محنت کا، تو میں دیکھتا ہوں بحیثیت کپتان کے کہ جہاز سمندر میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ مسجد ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے، نمازیں ادا ہو رہی ہے، نوافل پڑھی جا رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، اور کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مدرسہ ہے جو سمندر میں تیر رہا ہے، کہ حج کے فرائض سیکھ رہے ہیں، احرام کی شرطیں یاد کر رہے ہیں، اور حج کی دعائیں یاد کر رہے ہیں، اور لبیک یاد کر رہے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مدرسہ ہے جو سمندر میں تیر رہا ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خانقاہ ہے کہ اثر کے بعد، فجر کے بعد لوگ تصویر نکال کر تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں اور استغفار پڑھ رہے ہیں۔ یعنی گویا کہ وہ جہاز چلتا پھرتا مدرسہ اور چلتی پھرتی خانقاہ اور چلتا پھرتا مسجد نظر آتا ہے کام کی وجہ سے۔ تو ہمارا کام تو ایسا ہے کہ ہر مسجد خانقاہ بن جائے، ہر مسجد مدرسہ بن جائے، اور ہر مسجد جو ہے وہ تو ہے یہ مسجد نماز کی ادائیگی تو ہو ہی رہی ہے، یہ اعمال کی زندہ ہو ہے۔ اس لیے اس پر زور دے رہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے آباد انشاءاللہ۔ تو کتنی چیزیں عبادت ہو گئی؟ نماز 1، روزہ 2، حج 3، زکوٰۃ 4، قرآن کی تلاوت 5، کریں گے سب انشاءاللہ۔ جن کو نہیں آتا ہے قرآن سیکھے، اور سیکھے ہوئے تلاوت کا تو قرآن کے حقوق میں نے گنا ہے، اس میں ساری باتیں عرض کی میں نے۔ لیکن ایک حق اور رہ گیا، وہ یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھیں۔ بعض ہمارے بھائی خالی اتنے ہی بولتے ہیں قرآن سمجھ کر پڑھو، یہ پہلے کی اتنی باتیں نہیں بولتے، اس پر ایمان لاؤ، اس کو سیکھو، صحیح سیکھو، تلاوت کا اہتمام کرو، سمجھ کر پڑھو، ہے نا، اور اس کے بعد عمل بھی کرو۔ کیا کرو؟ عمل بھی۔ اس لیے کہ قیامت کے لیے علم سے سوال نہیں ہوگا تم کتنا جانتے تھے،
جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، عمل سے سوال ہوگا. تو اس پر عمل کرنا بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے، کیونکہ قرآن عمل کے لیے، بلکہ ایمان لانے کا مفہوم عمل ہی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو گزرتے ہوئے آپ رک گئے حلقے کے پاس اور برجستہ یہ سوال کیا صحابہ کرام سے، کیا تم قرآن پر ایمان نہیں لائے؟ تو صحابہ کو بھی حیرت تھی کہ ہم تو ایمان والے ہیں، قرآن پر بھی ایمان ہے، یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی بڑے تعجب کی بات ہے، کیوں نہیں، ہمارا تو ایمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے. وہ سونے والوں نے جواب دیا. تو آپ نے فرمایا کہ تم یہاں بیٹھ کر اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو اور قرآن غیبت کو حرام قرار دے رہا ہے، تو تمہارا قرآن پر ایمان کہاں رہا؟ تو اس سے مراد یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنا ہی اس پر ایمان لانا ہے، خالی جاننے کا نام ایمان نہیں. تو غیبت سے بچنا چاہیے. اور غیبت کی ابتدا تجسس سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے کسی کے بارے میں تجسس ہوتا ہے، نہیں بلکہ بدگمانی سے شروع ہوتی ہے. پہلے شیطان بدگمانی ڈالتا ہے، پھر بدگمانی کے بعد تجسس ہوتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پھر اس کے بعد غیبت کے گھر بازار گرم ہوتا ہے. یہ تینوں سے بچنے کی بات ہے، تجسس سے بھی اور بولو بدگمانی سے بھی اور غیبت سے بھی. بلکہ چار جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ روحانی کینسر ہے. بدگمانی دماغ سے ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا ہے. بد نظری آنکھ سے ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اور بد کلامی زبان سے ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا ہے. اور بد اخلاقی دیگر اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے. تو چار کینسر ہے، چاروں سے بچنا ہے. بدگمانی، بد نظری، بد کلامی، بد اخلاقی، چاروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو 5 باتیں ہو گئی. ارے بولو نا، 4 کی ہوئی؟ ارے 5 ہو گئی نا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قرآن کی تلاوت، 5 ہو گیا نا. 6ٹھی چیز اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. اللہ کا ذکر بھی. اچھا، ہم تسبیح پڑھنے کو صرف ذکر سمجھتے ہیں، یقیناً وہ ذکر ہے، اس سے انکار نہیں. تسبیح کا پڑھنا بھی ذکر ہی ہے. لیکن حضرت عمر کا قول ہے کہ ہر اطاعت کرنے والا ذاکر ہے. ہر اطاعت کرنے والا کیا ہے؟ ذاکر ہے. جیسے مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں اللہ مختاری اللہ رحمتی، لیکن پیر الٹا داخل کر رہے ہیں، تو یہ ذکر کرتے ہوئے بھی داخل ہے. ذکر کرتے ہوئے بھی یعنی گویا اطاعت پر نہیں ہے. اطاعت تو یہ تھی کہ سیدھے پیر سے داخل ہوتا ہے، حالانکہ دعا پڑھ رہا ہے لیکن الٹا پیر داخل کر رہا ہے، تو یہ غفلت ہے. کیا یہ ذکر بھی نہیں، حالانکہ زبان پہ ذکر ہے لیکن یہ غفلت ہے. جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو میرا کعبہ شریف کے اندر دھیان میرا چاروں طرف، اللہ اکبر، یہ تو غفلت ہوگی. جب تو ذکر اللہ اکبر، نماز تو اللہ کا بڑا ذکر اس کا کہا گیا، دھیان کے نام. تو اللہ کے دھیان کا نام ذکر ہے، بے دھیانی کا نام غفلت ہے. تو دھیان پیدا کرنے کے لیے ہے قرآن کی تلاوت اعلیٰ درجے کا ذکر میں داخل. اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار 100 مرتبہ پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ اور 4 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 باوضو، نمبر 2 قبلہ رخ، نمبر 3 تنہائی میں کسی سے بات چیت کے بغیر، اور چوتھے معنی کا دھیان کرتے. اور ایک اور بات ہے کہ دل کو تابع کر دے زبان کے، یعنی معنی کو سمجھ کر دھیان جمع کر پڑھنا. نماز تھام کر پڑھنا اور قرآن کی تلاوت ٹھہر کر کرنا اور اللہ کا ذکر دھیان جمع کر کرنا. کریں گے سر انشاءاللہ. ابھی مت پڑھو جلدی، ابھی تو بیان سنو. عصر کے بعد اور فجر کے بعد تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ. اور گھر کی مستورات کو بھی اس کا پابند بناؤ. یہ بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ مصنون دعائیں ہیں، اس کو بھی اپنے موقع پہ پڑھنا. دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، حفاظت کے قلعے، دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے. اور اسی طریقے سے دعا جو ہے وہ عبادت کا مقصد ہے. ہر دعا قبول عبادت، اور دعا مانگنے والے کی دعا یا تو قبول ہوتی ہے یا آنے والی مصیبت ٹالی جاتی ہے یا قیامت میں اللہ اس کا اجر دے گی. یہ دعا ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریٹرن ملتا ہے، خالی نہیں جاتی. مانگے گے دعا انشاءاللہ، خوب مانگو پاس تہجد میں. اور مصنون دعاؤں کا اہتمام، ذکر کی عبادت. 6ٹھی چیز جو ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا مبارک طریقہ ہے، اتباع سنت.
سنتوں پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، ہر کام سنت کے مطابق کرنا۔ جب یہ پوچھا گیا حضرت شاہ محمد الیاس صاحب نور اللہ مرتضی سے کہ آپ اس محنت کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، کیا مقصد ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کا؟ کوئی تحریک ہے یہ جیسے اور تحریکیں ہیں، کوئی جماعت ہے، کوئی پارٹی ہے؟ جیسے عام طور سے لوگ اب تک اس کام کو یا تو پارٹی سمجھتے ہیں یا کوئی طبقہ سمجھتے ہیں، اس لیے بولتے تم تبلیغی جماعت والے ہیں، الگ کر دیتے ایسا بول کے۔ حالانکہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، لوگوں نے نام رکھ دیا اس کا۔ خود مولانا الیاس صاحب جن کو اللہ نے اس کام کے یاد کرنے کا شروع کرنے کا ذریعہ بنایا، حالانکہ کام کے معجد تو اللہ ہے، دعوت کے کام کے معجد کون ہے؟ مولانا الیاس صاحب کا کام نہیں ہے، بنگلے والی مسجد کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے نبیوں سے لیا، اس لیے نبیوں والا کام بھی اس کو کہتے ہیں۔ کام تو اللہ کا ہے لیکن کس سے لیا؟ نبیوں سے، تو نبیوں والا کام کہتے ہیں۔ اور مجدد کہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کو جو دین تھی اور امت نے اس کو بلا دیا یا اس کو کچھ رد و بدل کر دیا، کمی بیشی کر دی، تو اللہ ہر 100 سال پر، ہر 50 سال پر کچھ ایسے اللہ کے بندوں کو کھڑا فرماتے رہتے ہیں جس سے وہ بھول ہوئی بات یا اس میں کچھ کمی بیشی کر دی لوگوں نے، تو اس کی صحیح صورتحال کو وہ پیش کرتے ہیں، تو اس کو مجدد کہتے ہیں، تجدید کرنے والا۔ یہ مجدد تھے، معجد تو اللہ ہے دعوت کے کام میں۔ پہلے ہی دن سے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر اللہ نے دعوت کے کام کو شروع کروایا ہے۔ تو جب پوچھا ان سے کہ یہ کوئی تحریک ہے، جیسے بہت سی تحریکیں دنیا میں ہیں، بہت سی جماعت ہے، تو بڑا اچھا جواب دیا، کہا کہ دنیا میں کیا امت میں ایسے ہی کیا کم جماعتیں تھیں کہ میں آ کر ایک جماعت کا اور اس میں اضافہ کر دیتا، یعنی ایسے ہی امت تو مختلف خانوں میں بٹی ہوئی ہے۔ مسلک کے اعتبار سے تو خیر اپنی جگہ وہ تو چاروں مسلک حق ہیں، لیکن مسلک کے اعتبار سے بھی کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، یہ تو اپنی جگہ حق ہے چاروں، ہے نا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے جماعتیں ہیں، فرقے ہیں جنہوں نے اپنا الگ الگ نام رکھا ہے، تو ایسے ہی امت میں کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہے، تو میں آ کر اس میں کیا ہے کہ اضافہ کر دیتا۔ پھر یہ کہا کہ یہ محنت تو یہ ہے کہ ساری جماعتوں کو ایک جماعت بنانے کی محنت ہے، یہ ساری جماعتیں حزب اللہ بن جائے، اللہ کی جماعت بن جائے، ہم سب امتی بن جائے، کیا بن جائے؟ پھر باقی شناخت کے لیے اشاعتی ہیں، قاسمی ہیں، ندوی ہیں، وہ تو شناخت کے لیے ہے، فاروقی ہیں، انصاری ہیں، تعارف کے لیے ہے، باقی ہم تو محمدی ہیں، کیا ہے؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو ہم سب محمدی بن جائیں، امت بن جائیں۔ ہماری محنت یہ ہے کہ سب امت بن کر کام کریں، ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں اور ایک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تا بخاک کاشگر۔ ہاں، یہ سب کو شیر و شکر کرنے والی محنت ہے۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو امت بٹی ہوئی تھی قبائل کے اندر، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، فکر و تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں انہوں نے آدھی گنوائی، جنگ بواس اوس اور خزرج کے درمیان میں 120 سال تک لڑی گئی، آپس میں بٹے ہوئے تھے قبائل میں، فرقوں میں۔ لیکن جب آپ آئے تو مولانا حالی نے لکھا ہے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اپنے پرایوں کا غم کھانے والا۔ جب آپ نے پیغام دیا فارن کی بلندی سے، تو پھر ابو ذر غفاری ملک شام سے آ گئے، بلال حبشہ سے آ گئے، ابو موسیٰ اشعری یمن سے آ گئے، سہیب روم سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ان کا روحوں کے زمین گوش ہوئی قوم حجاز، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے۔ تو ہمارا کام یہ، چنانچہ امام حرم جب کسی سرکاری دورے پہ ایک ملک میں گئے تو ایئرپورٹ پر ایک کھلاڑی کے پیچھے نماز ادا کی، جو امام حرم تھے، ایک کھلاڑی کے پیچھے، وہ کھلاڑی تبلیغ میں لگا ہوا تھا، اس نے جماعت کھڑی کی، یہ بات میں آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھی امام حرم۔ جب وہاں گئے جہاں وہ گئے تھے، رابط کوئل گئے تھے، تو وہاں دیکھا کہ بیان چل رہا ہے،
اس میں حنفی بھی، مالکی بھی، شافعی بھی، عرب بھی، عجم بھی، کالے بھی، گورے بھی، سب پڑھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کام کے قائل ہو گئے کہ واقعی کام سچ ہے، حق ہے۔ ساری تحریکوں کو ایک تحریک بنانے والا، ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والا۔ چنانچہ الحمدللہ ہم نے ملکوں میں سفر کیا، دیکھا اجتماع کے اندر، ابھی مراکش کے اندر 70 ممالک کے لوگ جمع تھے، اس میں مالکی بھی، حنفی بھی، شافعی بھی، عرب بھی، عجم بھی، حبشی بھی،